امداد کن اگر انجو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش بید عالم مظہر نور خدا ناکسار پیر کامل کامل آرا رہنما بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں مل کے پڑھیے سید نے کربلا میں بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں بلند آواز نہ کرو سید نے کربلا میں دیے ہیں سید نے کربلا میں دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے بازو بتا دیے ہیں سید نے کربلا بڑھئے بڑھئے سید نے کربلا میں زینب کے ناز والے پھولوں پہ سونے والے زینب کے ناز والے پھولوں پہ سونے والے زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے مل کے پڑھیے سید نے کربلا میں وعدے دو صلات بعد عالی قدر واجب الاحترام معزز غلامان رسول عشاقان رسول
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب سی وقار، اج دے اجتماع جمعۃ المبارک دے اندر بندہ نجیب آپ احباب دے سامنے یزیدیاں دا انجام، اللہ کریم دی پکڑ اور مولا حسین لجپال دیاں کچھ شانہ بیان کرے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ پہلے حضور دی آپ دے فضائل بھی بیان ہوئے، پھر انہاں دیاں شہادتاں بھی بیان ہوئیاں، لیکن قرآن نے آکھیا جڑے اللہ کی راہ وچ مارے جان انہاں نوں رزق بھی دتا جاندا ہے تے انہاں نوں مردہ بھی نہ آکھیا کرو۔ اے تے شہیداں دی شان ہے۔ تے دوسرے مقام تے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کریم نے فرمایا لوگوں تسی اللہ نو غافل نہ سمجھو اس چیز تو جو ظالم عمل کرتے ہیں۔ ظالم کو کچھ نہیں ملتا سوائے ہلاکت، تباہی و بربادی۔ اللہ کریم کو کسی طرح دا بھی ظلم پسند نہیں۔ ظالم جدو کسی تے ظلم کرتے تے پھر وہ انتقام میں قدرت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ بروج کے اندر ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تواڈے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کریم پکڑ دا دیر نال مگر سخت پکڑ دے، پھر او دی پکڑ تو کوئی کسی نوں چھڑا نہیں سکتا۔ جیسا ظالم ظلم کرتا ہے ویسا ہی او دے کولوں بدلہ لیا جاندا ہے۔ ظلم انساناں تے بڑی دور دی گل ہے، سانو جانوراں حیواناں تے بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک جاتا ہے بنی اسرائیل کے اندر میرے نبی نے فرمایا ایک عورت رہتی سی، انہیں ایک بلی پالی ہوئی سی۔ او عورت اپنے رشتہ داراں نوں ملن واسطے گئی تے او دا خیال سی کہ میں جلد واپس آ جاواں گا۔ اس عورت نے اس بلی نوں بن دتا۔ 3 دن تک عورت واپس نہ آئی تے او بلی تڑپ تڑپ کے بھوک تے پیاس کی وجہ تو مر گئی۔ میرے نبی نے فرمایا جدوں او عورت جنہیں بلی نو بنیا سی او دنیا تو چلی گئی تے اللہ کریم نے قیامت تک اس بلی دا عذاب اس عورت دے اوپر مسلط کر دیتا۔ او بلی اس عورت دے جسم نو نوچ دی رہے گی، کھاندی رہے گی۔ پتہ چلیا سانو جانوراں تے بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے تے جانوراں تے رحم کرن دا کی فائدہ ہے۔ حدیث پاک چاہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ایک فاحشہ عورت سی، وہ کتے سفر تے جا رہی سی، انہیں رستے کے اندر ایک کتا دیکھا، بچہ سی، پیاس کی وجہ تو نا اس کتے دی زبان باہر نکلی ہوئی سی۔ اس عورت فاحشہ نے آ کے جو دیکھا تے قریب ایک کنواں ہے لیکن اسے ڈوب تے رسی نہیں کہ پانی باہر کڈیا جائے۔ اس فاحشہ عورت نے اپنا دوپٹہ اتاریا تے اودے نال جُتی بن کے اس کنویں دے وچ پا دتا۔ انہیں پانی کڈ کے کنویں دے وچوں کتے دے منہ دے وچ پایا۔ جدوں اس کتے دے منہ دے وچ پانی گیا
ادھر کتے نو ہوش آ گئی، ادھر میرے رب دی رحمت جوش آ گئی۔ اللہ کریم نے اس عمل دی وجہ تو کتے تے رحم کرن دی وجہ تو اس عورت دے گناہاں نو معاف کر چھڈیا تے انہوں جنت عطا فرما دی۔ میرے دوست، واقعے کربلا سانو اس گل دا درس دے رہے کہ کبھی ظالم نہ بننا، مظلوم بن جانا، کیونکہ مظلوم دے نال خدا ہوندا ہے تے ظالم تے خدا دا قہر تے غضب نہ۔ اج اس حوالے نال گفتگو کرنی ہے، محبت نال سبحان اللہ۔ اور اونچی آواز نال کہہ دیو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کریم نو غافل مت سمجھو، اس وقت جو ظالم ظلم کرتے ہیں، جو ظالم عمل کرتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ دے غلام سانو اج کسی چیز دے بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ میرا بندہ نہیں کسی تے ظلم کرے گا اور رب کی پکڑ کے اندر آ جائے گا۔ آؤ تمہیں دسنا چاہنا واقعہ کربلا 61 ہجری کے اندر پیش آیا سی۔ میرے دوست 64 ہجری کے اندر 3 سال بعد یزید پکڑیا گیا۔ میرے دوست یزید جب پکڑیا گیا، لوگ حیران سن کہ اللہ کریم دی گرفت دیتے اتنی جلدی آ جائے گی۔ جب یزید پکڑیا گیا تے سارے میرے دوست گورنر، وزیر، مشیر، فوج ساری سامنے موجود ہیں۔ اس ویلے یزید نے اچانک لقوے دا دورہ پہ گیا۔ ایک دوست العطش العطش کہہ کے پانی منگ رہا سی، اودے وزیروں دے منہ دے وچ پانی پاندے سن لیکن پانی گلے تو تھلے نہیں سی جاندا۔ اے دسنا چاہنا جس ظالم انسان نے ساقی کوثر دے نواسیاں دے پانی بند کیتا ہوئے، اور جس ظالم نے میرے مولا حسین دے پانی بند کیتا ہوئے، اور ظالم دے گلے وچ پانی جا کے نہیں سکدا سی۔ میرے دوست طریقے کربلا تو سانو پتہ چل رہا ہے، اتنے بھی بندیاں میں میرے مولا حسین لجپال دے آپ دے گھرانے تے پانی بند کیتا، وہ بھی جب دنیا تو گئے نے تے پیاسے ہی چلے گئے نے۔ اور دنوں دسنا چاہنا وا یزید جب لجوے دا دورہ پیا، میرے دوستو پیاسا دنیا کو تو گیا ہے، مر گیا، باصل جہنم ہو گیا۔ ایک روایت بھی ملتی ہے، ایک اور روایت بھی ملتی ہے، اے یزید میں لشکر دے نال جاندا پیا سی، شکار کرنا واسطے ایدی فوج دے تو پچھڑ گئی، یہ دیکھ کے تیلیاں وچ اپنے پیر گھسیٹتا مر گیا۔ تیسری روایت ایک اور بھی ملتی ہے، جنوں ابو الحسن صاحب حزب اللہ لاہور والیاں نے اپنی کتاب کے اندر لکھیا، یہ ظالم انسان ایک عورت نے عاشق ہو گیا، وہ کسی عیسائی راہب دی بیٹی سی، انہیں جو اس بچی نو دیکھیا تے نے اپنا خلیفہ بھیجیا ہے، جاؤ میرا پیغام دے گیا کہ یزید تیرے نال محبت کرتا ہے۔ جب اس لڑکی دے کول پیغام پہنچیا، اس لڑکی نے مجھے خلیفے نو آکھیا جا کے یزید نو آکھ ہے اے خلیفیاں نو نہ بھیجیا کرے، ڈائریکٹ میرے نال گل کر لیا کرے۔ میرے دوست ٹائم مقرر ہو گیا ملاقات واسطے، میرے دوست یزید سواری تے سوار ہو کے اس بچی دے کول جاندا پیا ہے، اور بچی اپنے والد نو کہندی ہے تے عیسائی دی بچی سی تے کہندی ہے اج میں ایسا یزید نال عمل کران گے، اے یاد کرے گا۔ اس تو بعد میرے دوست یزید گیا تے یزید نے آکھیا آؤ آپ فلاں جگہ تے سیر کر کے آنے آ۔ وہ بچی بالکل تیار ہو گئی، انہیں تلوار اپنی لت نال بن کے اوپر کپڑا پا لیا، کپڑا پا کے اوہدے نال سواری تے سوار ہو کے ٹر گئی۔ میرے دوست جنگل آ گیا، ٹھنڈیاں ہواواں چل رہی سن، جگہ تے جنگل آیا، ٹھنڈیاں ہواواں چل رہی سن۔ جب ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں دیکھیاں تے یزید جڑا کہ شراب دے نشے وچ مست سی، اس دنیا دی ایک میرے دوست مزاجی عورت دے پیچھے اپنا ایمان خراب کرنا والا، اودا ایمان دے پہلے خراب ہو چکیا سی۔ میرے دوست ایک عورت دی محبت دے اندر اتنا غافل ہو چکیا ہے، جو اوتھے بیٹھ کے شراب دے نشے وچ اس عورت دے نال پیار محبت
دیاں گلاں کردا کردا شراب دے نشے وچ زمین تے لیٹ گیا. اس عورت نے تلوار کٹ کے پہلے دا پیٹ چیریا ہے. اس کے بعد دی گردن اڑائی. گردن اڑان دے بعد اس عورت نے ایک جملہ بولیا جہدے عربی دے الفاظ بھی کتاباں وچ موجود نے لیکن میں تہاڈی زبان وچ دی گل کردا جاواں. اس عورت نے جدوں گردن اڑائی تے سینے تے بیٹھ کے آکھیا اے ظالما جدوں تو اپنے نبی دا نہیں بنیا تے پھر میرا کی بننا سی. تو اپنے نبی کے نواسیاں کا نہیں بنیا اور ظالمہ کو کیسے دی لالچ نے اور اپنے نبی کے نواسیاں کو شہید کیتا تو میرا کیویں بن سکتا سی. لیکن روایتاں ملدیاں نے کہ یزید اس طرح مر گیا اور مریا دا بیٹا سی جدا نام معاویہ ابن یزید سی. اور بیمار سی وزیراں نے انہوں آپ دے باپ دے کرسی تے بٹھا دیتا. اے دوستو 40 دن گزرے اور دی بیماری بھی بڑھتی گئی اور کسی نے پوچھا ہے تیرے باپ دے نال کی بنی اور بیٹا کہندا ہے میرے باپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے اپنے کرتوتاں دی سزا جہنم دے اندر پاندا پیا ہے لہذا اس کرسی دا قابل نہ میرا باپ سی نہ میں 40 دنوں تو بعد وہ بھی مر گیا. اس کے بعد واقعہ کربلا دے گزرن تو 6 سال بعد عبید اللہ ابن زیاد پکڑیا گیا. میرے دوست کوفے دا گورنر سی. واقعہ کربلا کو پتہ چلتا ہے سب تو زیادہ ظالم ایک بندہ سی. ایک زیادہ کردار سی حضور دیار میں قتل کرن دے اندر ہے جو پکڑیا گیا. میرے دوست کو اس کے بعد مختار صفی اللہ کریم نے میرے دوست یزیدی لشکر واسطے منتخب فرمایا. ایک قہر الہی بن کے آیا اس لشکر واسطے. میرے دوستو یہ بھی دسنا چاہنا بعض لوگ مختار صفی کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں لیکن اصلاح سنت جماعت کی بھی تعریف نہیں کرتے. اس واسطے جو نے آخری عمر کے اندر نبوت کا دعویٰ کر چھوڑیا تھی انہیں آخیا سی میں بھی نبی دارا ایمان تو بھی خارج ہو گیا مرتد ہو گیا بےایمان ہو گیا. میرے دوستو عباد اللہ ابن زیاد ہے. میرے دوستو ایک ظالم انسان ہے جنہیں میرے دوستو خود تخت سامنے میرے امام حسین اللہ کے دین نہ جگہ لے آندا گیا. انہیں جب دیکھا کہ اپنا ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں لگیاں ہوئیاں نے اس ظالم نے آخیا تساں اس شہزادے نو شہید کیوں نہیں کیتا. میرے دوست ذرا دیکھو یزیدی کتنے ظالم سن. میرے مولا حسین دا ایک ہی بیٹا بچیا سی اور بیمار سی پھر بھی وہ ہاتھ کڑیاں تے بیڑیاں لائیاں گئیاں سن. کتنے ظالم انسان سن یزیدی تے بھی لاؤ دی نصیر بھگوان دے نے نصیرہ عذابت کے کچھ آداب ہوتے ہیں نصیرہ عذابت کے کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار بیماراں اتنا ظلم ستم نہیں کیتا جاتا. اس ظالم نے میرے نبی دی آپ اتنا ظلم کیتا. اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد رہ گیا. محرم شریف کا مہینہ محرم دی پہلی تاریخ نو جنگ ہوئی. یہ عبید اللہ ابن زیاد مختار صفی دی فوج کے سامنے 30,000 کا لشکر لے کے آیا ہے لیکن جنگ بند ہو گئی. 5 تاریخ نو پھر جنگ ہوئی پھر بند ہو گئی. 7 نو ہوئی پھر بند ہو گئی. دن آ گیا 10 محرم کا جمعہ دا دن جمعہ دا وقت دریائے فرات دا کنارہ. عبید اللہ ابن زیاد دی فوج کے نال مختار صفی دی فوجاں دا مقابلہ ہویا. شام کو پہلے مختار صفی دی فوجاں نے اتنے قتل کیتے عبید اللہ ابن زیاد دی فوج دے کہ سارا میدان عبید اللہ ابن زیاد دی فوجاں نال بھریا ہوا سی. اس بعد مختار صفی نے حکم دیتا کہ اس عبید اللہ ابن زیاد نو تسی گردن اڑا کے قتل کر کے میرے کو سب لے گیا. اس تو بعد انہوں پکڑ کے
المختصر قتل کر دیا۔ اس تو بعد باری آ گئی عمر بن سعد دی، یہ یزیدی لشکر کا کمانڈر تے انجیب سی۔ جب دی باری آئی نا تو مختار صدفی نے بلایا فوج بھیج کے، یہ بیٹا حفظ آیا، آ کے کہندا ہے بھی میرا باپ گھروں باہر نہیں نکلنا۔ انہیں آخیا کیوں نہیں نکلنا؟ انہیں آخیا ہوں لوگ گوشہ نشین ہو گئے، صرف اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے، لہذا ہوں لوگ کرو باہر نہیں جاتا۔ اس ویلے مختار صدفی نے فرمایا ادوں نے اللہ اللہ کیوں نہیں سکھی جدو میرے مولا حسین کو شہید کیتا گیا سی، ادوں ظالم نو اللہ اللہ کیوں یاد نہ آیا؟ مولانا روم فرماندے بھیڑیے نو نا لومڑی نے آخیا وہ سامنے شکار دا شکار کرتا، تے بھیڑیے نے کیوں بوڑھا سی نا، تے بھیڑیا کہندا ہن اسی نیک ہو گئے ہاں، ہن اسی جانوراں نو تکلیف نہیں دیندے۔ بولو تے صحیح، ہن اسی نیک ہو گئے ہاں، ہن اسی کسے جانور نو کچھ نہیں آکھدے۔ تے لومڑی نے آکھیا بھیڑیے نو کہ تو سیدھی گل کر، ہن تیرے کولوں نسیا نہیں جاندا بھئی ادوں تینوں اللہ اللہ یاد نہیں آئی، اج تینوں اللہ اللہ یاد آ گئی۔ بوڑھا ہو کے تو مولانا روم فرماندے بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے، لیکن در جوانی توبہ قتل شیوہ پیغمبری، جوانی دی توبہ کرنی چاہیے۔ میرے سرکار مدینہ دے غلام مختار صدفی نے اپنی فوج بھیجی، جدو مختار صدفی دی فوج گئی میرے دوستوں تے اس ویلے حافظ جلال دا بیٹا جو مختار صدفی دے سامنے کھڑا ہے، اس ویلے او دی فوج میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے اس ویلے عمر بن سعد نو کہتے ہیں مختار صدفی بلا رہے آئے۔ میرے دوست مدد دی گل اے بھی ہے کہ جڑا اے عمر بن سعد سی مختار صدفی دا یار وسینا دی حافظ دے یاری سی، اس ویلے مختار صدفی دے در جتنے یزیدی مولا حسین دے مقابلے دے اندر آئے سن، وہ سارے نس کے چلے گئے سن۔ اس ویلے کس نے عمر بن سعد نو آخیا تو بھی چلا جا، نہیں تے تو بھی ماریا جائے گا۔ انہیں آخیا نہیں ساری تے بڑی یاری ہے، ملو نے کچھ نہیں آخنا۔ جب مختار صدفی نے فوج بھیجی تو انہیں آخیا ساری یاری ہے۔ اس ویلے میرے دوست فوج نے آخیا اج تینوں اپنی یاری دی تے گل یاد آ گئی ہے، تینوں مولا حسین نبی دے نواسے نو شہید کر دیا کوئی گل یاد نہیں آئی، لہذا میرے دوست جنا اور میرے دوست گردن اڑا دیتی ہو فوج نے۔ اس ویلے او دا سر لے آ کے میرے دوست مختار صدفی دے سامنے رکھیا، جب حافظ نے دیکھا تے کہندا ہے، حافظ کہندا ہے میرا باپ نہیں رہا تے میں زندہ رہ کے کی کرنا ہے؟ مختار صدفی نے فرمایا اچھا تیرا بھی کم تمام کر دینے آ، تلوار دے نال دی گردن اڑا دی، دوویں پیو پتراں دا سر دے سامنے موجود ہے۔ میرے دوست میں دسنا چاہنا اے وہی عمر بن سعد سی، اے وہی عبید اللہ ابن زیاد جنہاں دے کول جا کے میرے مولا حسین نے پانی منگیا سی کہ کم از کم میرے 6 مہینے دے لال رات دے پانی دے دیا۔ اتنا ظالماں نے پانی دے بدلے دے اندر تیر مارے سن، تیر نصیر گولڑے دے بادشاہ نے فرمایا سی، آپ فرماندے نے شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا، تو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، تو گھونٹ ہی مانگے تھے، دریا تو نہ مانگا تھا، اور ننھے علی اصغر کو دو پوند کی حاجت تھی، معصوم نے تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا۔ میرے دوست دو پھٹ پانی منگیا، اتنا ظالماں نے میرے مولا حسین دے نکے دے معصوم نو بدلے دے اندر تیر مارے سن۔ اس بعد واری آ گئی سمر لائی دے، سمر ہوئے جنہیں میرے مولا حسین دا سر انور نماز کی حالت دے اندر کڈیا، انہوں پتہ لگیا مختار صدفی دیاں فوجاں آ گئیاں نے، انہاں جلدی دے نال دوڑدا مدینے پہنچ گیا، حتیٰ کہ میرے امام زین العابدین سے گھر بھی گیا ہے، جب اٹھ گیا میرے امام
پہچان بھی لیا ہے پھر پانی بھی دے چھوڑے آئے فرمایا ظالمو پانی بند کرنا توڑا تو نصیب دشمنوں کو پلا دینا میرے نام مصطفیٰ بسنت کم پانی بند کرنا سے سادہ کرنے کا دشمنانوں میں کبھی پھیلی نہیں ہو رہا جب میرے دوست شمر میں جا کے اس علاقے کے اندر لوگوں نے بتایا کہ جب مختار فتوی کی پوجا جائے وہی بندہ میرے بارے جنات سے گل کی جینے میرے دوست شام کا بیلا سے مختار فتوی دیا پوجا نے اس علاقے کو حساب دے چلا گیا اس شمر نہیں پکڑ کے مختار فتوی کے کول لے آتا گیا مختار فتوی نے فرمایا ظالم جب پہلے تو میں ہتھوں نہ بن گیا میرے جدوں میں پیروں نہ بن گیا جو میرے معافی دنوں دے میں کتے پکے چھڑے ہوئے سن اس شمر لائن دونوں نہ چھوڑ دیا تاکہ یہ باجی سنوچتے روانے نہ کھاندے روانے پتہ لگ جائے دنیا والے اگر کوئی ظالم کسی تے ظلم کرے گا تو میرے اوپر ظلم نواز کبھی اسرائیل نہیں آئے گا اے خود کتے نہ کھا جان گے یا خود ظالمانوں کبھی قبر بھی میسر نہیں آئے گی اور میرے بیلیوں کبھی یزید دیا قبرہ نہیں ملن گیا تانوں کبھی حرمت نعیم دیا قبرہ نہیں ملن گیا تانوں کبھی عمر بن سعد دیا قبرہ نہیں ملن گیا لیکن میرے دوستو تھوڑی بڑی دے اندر ہر میرے مولا حسین دا غلام بنیا سے آج بھی تساں دیکھ لو ہر دا روزہ سونے دا بنیا ہوا ہر دا روزہ سونے دا بنیا ہوا ہے میرے دوست دن دن تک کتے انہوں کھاندے دے پیاسا تڑپ کے مر گیا میرے دوست استقاد دی لاش ناک دن تک جلایا گیا میں دسنا چاہنا یزیدی بھی مر گئی یزید کی ساری فوج بھی اور اتنے ظالم سارے انہوں ماریا گیا میرے دوست نہ لے بھی دسنا چاہنا اگر کوئی ظالم کسے تے ظلم کرتا ہے اور اللہ بھی ماریا جانا وہ دلال جتنے ظلم کرنے والے ہوں گے سارے کپڑے مر جانے نے میرے دوست نمرود اللہ بھی پکڑیا گیا فرعون اللہ بھی پکڑیا گیا یزید اللہ بھی پکڑیا گیا اپنی ساری فوج نال وزیرہ گورنراں مشیراں دے نال پکڑیا گیا اج انہاں ظالماں دے سر جڑے تن تو جدا ہو چکے سن انہاں نوں کوٹے دے بازاراں وچ پھرایا جا رہا ہے جیڑا بھی دیکھدا ہے خوش ہو جاتا ہے اچھا ہے انہاں حضور دے نواسیاں نوں شہید کیتا سی انہاں ظالماں دے نال ایویں سلوک ہونا چاہیدا ہے میرے دوست کوئی انہاں دی موت تے روون والا نظر نہیں خوش ہون والے نظر آندے پے اس کے بعد مختار فتوی نے حکم جاری کر چھوڑیا اتنے نکر بلا دے میدان دے اندر یزیدی سنجی پھنگل جاون کھل مار دیتا جائے خودی بن یزید بھی پکڑیا گیا ایک ہاتھ پیر بھی کٹوائے انہوں اگ دے اندر جلا دیتا اے دوستو 6 سال دا عرصہ گزر گیا 6 سالوں کے بعد مختار فتوی میرے دوست کوفے مستقبل میں بیٹھا آیا ہے انہاں ظالماں کے سلام و تھالا وچ رکھ کے دے سامنے رکھیا گیا میرے دوستو ہی جگہ جتھے 6 سال پہلے میرے نبی دے نواسیاں دا سر انور موجود سی انہاں دے ساتھیاں دا سر انور موجود سی انہاں دے اوپر تے نور دیاں برساتاں ہو رہیاں سن انہاں ظالماں تے لعنت برسائی جا رہی سی جب میرے نبی دے نواسیاں نوں کوئی دیکھدا سی جیڑا بھی دیکھدا سی زیارت بھی کردا سی نالے کہدا سی کوئی عام نہیں تے جنتی جواناں دے سردار نے جنت دی جواناں دے سرکار نے اے دوست جیڑا بھی میرے مولا حسین دا سر انور دیکھدا سی تے کہندا سی اس نواسے بے محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی جرت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے میرے سرکار مدینہ کے غلاماں میرے مولا حسین کے سر انور بھی اسی جگہ تے موجود سن ادینا یزیدیوں دے سر بھی موجود نے اس جگہ تے میرے مولا حسین دے ہونٹاں دے ظالماں نے چھڑیاں ماریاں سن میرے دوست بنا دسنا چاہنا وا کہ یزید دے 14 بیٹے سن میں دسنا چاہنا اج کسے دا نام و نشان تانوں نظر نہیں آئے گا اور میرے مولا حسین دا ایک پتر بچیا سی امام زین العابدین میرے دوست آج بھی سید موجود ہے قیامت تک سید باقی رہ جائیں گے
یزیدیاں دا نام و نشان ہی مٹ گیا. امام کہتا ہے نا یزید کا ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی. نا یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا جو رہا تو نام حسین کا. جسے زندہ رکھے ہے کربلا جو رہا تو نام حسین کا. میرے دوست یزیدی نسل نہیں آمن گئی. یزید کی نسل ہو گئی. ہاں بتا یزید کی نسل داخل ہونے والے کئی حمایتی نظر آ جاتے. یزید نو جنتی آخر والے تکے نال ہوگی اولاد میں شامل ہونے والے ظالم نظر آ گئے. میرے دوست حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی جنہوں نے فرشتیاں نے غسل دیتا سی. بولو تے صحیح. جنہوں نے فرشتہ نے غسل دیتا سی. وہ صحابی فرماتے ہیں اساں یزید کی بیعت ادو توڑی جدو سانو ڈر لگیا کہ دیاں بدکاریاں دی وجہ تو ساڈے تے آسمان تو پتھر نہ برسن لگ جا. یزید اپنی ماما تے بہناں تے بیٹیاں نال نکاح کرتا سی, شرابہ پیندا سی, زنا دے اڈے چلاندا سی. میرے مولا حسین نے دی بیعت نہیں کی. اج جڑا حسین دا غلام شراباں پیون والیاں نو, زنا دے اڈے چلاون والیاں نو, دین دے دشمناں نو ووٹ دے پھر اودا تے حسین دا تعلق ہی. میرے دوست تبدیلی دی چس دیکھن والے دوستاں نے اج تبدیلی دی چس ویکھ لئی کہ تبدیلی دی چس ہے کی. نیا پاکستان بنن والے نے دیکھ لیا کہ تبدیلی دی چس کیویں آندی ہے. اج امیر غریب رو رہے ہیں. اج تانوں سارے روندے نظر آون گے. میرے دوست جدوں بھی کسی دی بیعت کرو, جدوں بھی کسی نوں ووٹ دیو, کدی نالیاں تے سڑکاں تے گیس دے اوتے ووٹ نہیں دینا چاہیے. حضور دا غلام دیکھ کے ووٹ دینا چاہیے. یہ دنیا فانی ہے, گزر جائے. بڑے بڑے آئے, قارون ورگے آئے, جنہاں دے خزانے دی چابیاں بھی اٹھ اٹھاندے سن. اگر وہ نہیں رہے تو تیری میری اوقات کیڑی. میرے دوست شرابہ پیندا سی. انہوں پتہ چلیا کہ مکے مدینے والے میرے دشمن بن گئے. اس ظالم نے 20,000 کا لشکر دے کے نا مسلم بن عقبہ نو بھیجیا. جا انہوں نے جا کے دشمناں نو انہاں واسطے تے صحابہ دشمن سن نا, جا کے انہوں نے شہید کر 10,000 صحابہ شہید ہو گئے. 3 دن تک مدینے کے اندر نہ اذان ہوئی, نہ اقامت ہوئی, نہ جماعت ہوئی. 3 دن اس ظالم نے مسجد نبی دے ستوناں نال گھوڑے بننے. حضرت سعید بن مسیب میرے نبی دا غلام ہے, آپ فرماندے میں مجنوں بن کے مسجد نبی دے اوتھے سیندے وچ پھردا رہیا. جدوں بھی اذان دی آواز آندی سی نا, اذان دا وقت ہوندا سی تے میرے نبی دے روزے چوں اذان دی آواز بھی آندی سی, اقامت دی آواز بھی آندی سی تے جماعت دی آواز بھی آندی سی. میں بھی نماز ادا کر لینا سا. میرے دوست میرے نبی دی حدیث ہے جڑا میرے مدینے والے نال برائی دا ارادہ کرے گا اللہ کرے انہوں ایویں پگھلا دے گا جویں نمک پانی دے اندر گھل جاندا. یزید بیت اللہ شریف دا بھی مجرم ہے, یزید حضور دی آل بیت دا بھی دشمن ہے, حضور دے صحابہ دا بھی قاتل ہے, میرے نبی دا بھی مجرم گستاخ ہے. یزید دی حمایت کرنے والے دی کیڑی کیڑی خوبی بیان کرنگے. یزید دے اندر ہزاروں خوبیاں بھی ہون. میرے مولا حسین دے علی اصغر دا جو خون دا قطرہ زمین تے ظالم نے گرایا ہے, اس قطرے دے بدلے دی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. میرے دوست اتنا پیارا یزید رکھ دے تے پھر پیوماں دا نام ہی یزید رکھ لیا, پھر اپنی اولاد کا نام ہی یزید رکھ لیا کرو. لیکن یہ بھی دسنا چاہنا کہ میرے مولا حسین کی کرامت ہے. پہلے صحابیوں کا نام یزید ہوندا سی, لیکن جدوں یزید نے حضور دے نواسے تے ظلم کیتا, اج کوئی اپنے پتر کا نام یزید رکھنے واسطے تیار نہیں. اج کوئی کسی تے ظلم کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں کتنا بڑا یزید ہو گیا. یعنی میرے مولا حسین نے یزید کے نام نے گالی بنا چھوڑیا.
لہذا اج سانو یزید دی حمایت نہیں کرنی چاہیے، اج سانو مولا حسین دا غلام بننا چاہیے۔ جڑے ناراض ہو گئے سبحان اللہ نہ تو باقی آ کر سبحان اللہ۔ میری مجبوری ہے میں ممبر تے بیٹھ کے حق بیان کراں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا سے ابو ہریرہ ممبر تے بیٹھو یا جیمے بیٹھو حق بیان کرو، سچی گل بیان کرو، کیونکہ نہ کوئی تانوں موت دے سکتا ہے نہ کوئی تاری روزی بند کر سکتا ہے، کیونکہ موت دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ ایتھے بیٹھ کے چاپلوسی دے خطاب نہیں کرنے چاہیے، ایتھے بیٹھ کے حضور دا دین صحیح معنی وچ بیان کرنا چاہیے۔ میرے دوست یزید دی کیڑیاں خوبیاں بیان میں منتا لوگ کہندے نے یزید اسلام منتا سی، میں منتا سی اسلام، لیکن او دے اسلام دے اندر تے میرے مولا حسین دے اسلام دے اندر فرق سی۔ یزید کہندا سی میری خواہشات تے چلو نو اسلام آکھو، میرے مولا حسین فرماندے سن نہیں، اپنی خواہشات دے نو قرآن دے مطابق ڈھال دے نو اسلام کہہ دے، یعنی قرآن آکھے دین آکھے اونج تسی چلو، اپنی خواہشات دے اسلام نہ چلاؤ۔ یزید کہندا سی کہ اولاد دی خاطر اسلام قربان کرو، حکومت دی خاطر دولت دی خاطر اسلام قربان کر دیو، کہ یزید کا اسلام ہے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا اولاد دی خاطر نہیں، اسلام دی خاطر اولاد قربان کر دیو۔ ایک کربلا دے شہید کا اسلام ہے، دونوں اسلام اج بھی موجود ہیں۔ کرسی تے اقتدار دی خاطر اسلام کو قربان کر دینا اے یزید کا اسلام ہے، اور اسلام دی خاطر اپنے بچیاں نو قربان کر دینا اے میرے مولا حسین دا سلام ہے، اے انہاں دا دین اسلام ہے۔ اج بھی اپنے آپ نو نچن والے، گانا گاون والے، ساری رات ٹی وی تے فلماں تے کیبل دی زینت بنن والے بھی کہندے اسی مسلمان ہاں۔ پھر ساڈے دے اندر تے یزید دے اندر فرق ہی رہ گیا، یہی تے کام یزید کردا سی، عورتاں رکھیاں سن، شراباں پیندا سی، ایک کم تے اوتے بھی سن۔ پھر ساڈا مولا حسین نال کی تعلق ہویا؟ میرے دوست او کسے نے پوتے نو آکھیا بھی تو بھنگ کیوں نہیں کھاندا؟ اونے آکھیا میں سنیا کہ کوئی بندہ بھنگ کھا لوے نا تو کھوتا بن جاندا، میں تے پہلے ہی کھوتا، میں پہلے ہی کھوتا۔ او کھوتا ہو کے بھنگ نہ کھاوے، اسی انسان ہو کے شراباں پیے تے پھر ساڈی غلامی دا کیڑا دعوی ہے؟ پھر اسی ٹی ویاں دی زینت بنی ہے، وہ جی اسی تے صرف اخبار واسطے بیٹھے، اسی تے صرف خبراں سنن واسطے بیٹھے کہ خبراں نے تینوں قبر وچ بچانا ہے، کہ جڑا تو خبراں نو ادھا گھنٹہ دیتا ہے کدی قرآن نو ادھا گھنٹہ دے دیا کر بولو تے صحیح، کدی اپنے بچیاں نو بیٹھ کے کوئی حضور دے صحابہ دا زندگی دا طرز عمل دس لیا کر، تاکہ تیرے بچے قرآن پڑھن دین پڑھ کے تیرے پچھوں قبر تے دعاواں منگل والے ہوں، راستے نہیں ہو گئے۔ کہندے نا صحابی دی بوتل پیمن نال خون صاف ہو جاتا ہے، ہندی کوڑی ہے لیکن خون صاف کر دیتی ہے، بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ جتنے بھی ظالم ظلم کرن والے ہون گے، چور ہون، ڈاکو ہون، بدماش ہون، مسلماناں دے خون نال گولی کھیلن والا اے یزید دا غلام ہو سکتا ہے، لیکن ہر نیکی کرنے والا میرے مولا حسین دا پکا سچا غلام ہے۔ یزید نے مکہ مکرمہ تے 64 دن حملہ کر کے میرے نبی دے صحابہ نو قتل کروایا، اور اوتھوں دے لوکاں دی عورتاں نو حملہ کیتا۔ اس ظالم نے مکہ شریف دے اندر خانہ کعبہ نو بے لباس رکھیا، خانہ کعبہ دی چھت جل گئی۔ یہ واقعات ربی الاول دے شروع وچ آئے تے اچانک 64 ہجری دے اندر پتہ لگیا یزید مر گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے دسیا وہ یزیدی لشکر تہاڈا امیر ہلاک ہو گئے، مر گئے، انہاں دے حوصلے پست ہو گئے، یہ اتھوں نس گئے۔ جدو نسن لگے نا پھر مکے والیاں نے انہاں تے اچھا برتاؤ کیتا، انہاں دی کافی چھترول ہو گئی۔ دوسرے لفظاں دے اندر میرے دوست ظالم نے ظلم تے کیتا سی پیسے دی خاطر، لیکن 3.5 سال نے حکومت کیتی یزید نے، اور 39 سالاں دی عمر دے اندر ویسے ہی کتا پکڑا جہنم دے اندر چلا گیا۔ میں دسنا چاہنا واقعہ کربلا سانوں دس رہے کدی ظالم نہیں بننا، مظلوم بننا۔ صحیح میرے مولا حسین دی کم سی جنہیں نانے دے دین واسطے بچے قربان کر دیتے۔ اس لیے کہ کوئی اردو کا شاعر کہہ گیا ہے کہ یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبھی لال اپنے کیے فدا۔ آؤ تانوں ایک دو گلاں
اسلام دی سناواں تے گفتگو ختم کریے تے میرے مولا حسین او لجپال نے کہ آپ مکے دے چوک دے وچ آ رہے سن دیکھیا تے مکے دے چوک وچ بڑا رش لگیا ہوا ہے بڑا مجمع مکے دے چوک دے اندر آپ نے ایک بندے نے پوچھا کہ اتنے رش کیوں لگے لوگ کیوں جمع ہو گئے جدے گل کیتی نا تے کسی نے آکھیا بھی حاتم تائی دا بیٹا عدی اپنے باپ دی سخاوت دیاں گلاں کر رہے وہ اپنے باپ کی سخاوت دیاں گلاں کر رہے کہ میرا باپ بڑا سخی سی میرے مولا حسین نے فرمایا شہر ہوئے میرے نانے دا کہ سخاوت دیاں گلاں کسے ہور دیاں ہون جڑے جاگ دے آپ سبحان اللہ نانے میرے دا شہر ہوئے سخاوت دیاں گلاں کسے ہور دیاں ہون جب ایک گل کیتی نا تو اس ویلے آپ نے فرمایا عدی کی کہہ رہے ہیں حضور میں اپنے باپ کی سخاوت دیاں گلاں کر رہا ہوں فرمایا تیرا باپ کتنا سخی سی کہنا جی میرے باپ کی حویلی کے 10 دروازے سن میرے باپ کے کول کوئی منگت آندا سی خیرات منگن واسطے تے پہلی گل یہ ہے کہ اپنے نوکر نوں نہیں سی کہندا خود اٹھ کے دی جھولی وچ خیرات دے دیندا سی اس کو بعد دوسری گل یہ ہے کہ وہی منگتا اگر دوسرے دروازے تے آ جائے تے میرا باپ جھڑکتا نہیں سی پھر انہوں خیرات دے دیندا سی حتیٰ کہ ایک منگتا میرے باپ کو اگر 10 دروازے وچ بھی آ کے خیرات منگے تے میرا باپ خیرات بولو خیرات دے دیندا سی اور جھڑکتا نہیں سی میرے مولا حسین نے فرمایا یار ثقافت دی گل تے نہیں تے بلکہ نقص دی گل ہے سبحان اللہ یہ کوئی کامل ثقافت نہیں تیرے باپ نے انہیں کہتی حضور کیویں اج ایک دروازے تو دوسرے تے آ جاؤں تو لوگ دیوان واسطے تیار نہیں میرا باپ 10 دروازے تو دے دیندا سی تے جھڑکتا نہیں سی میرے مولا حسین نے فرمایا یار میرے نانے دا ایک کیوں دروازہ سی سبحان اللہ بولو تے صحیح میرے نانے دا ایک کوئی دروازہ سی لیکن اوتھے بھی بوری لٹکی ہوندی سی اوتے تے بھی بوری لٹکی ہوندی سی لیکن ثقافت ایسی سی اگر کوئی بندہ آگے سوال کرتا سی میرا نانا مہینہ دیندا سی دوبارہ کسی دروازے تے جامن دی ضرورت ہی نہیں سی پیندی لہذا تیرے باپ کو کوئی آ کے منگدا ہے تے پتہ چلیا 10 دروازے تو بھی لے کے پھر بھی اودی جھولی خالی دی خالی لیکن میرے نانے دا ایکو دروازہ اتنی خیرات ملدی سی دوبارہ دنیا دے کسی دروازے تے جامن دی ضرورت نہیں سی پیندی دوست کے میرے مولا حسین آپ کی شان دے اندر ایک ہندو نے بھی کلام لکھے ہیں آپ کو سنا دیئے اونچی آواز سبحان اللہ ہندو کہتا ہے واہ حسین اسلام کو زندہ کیا تو نے واہ حسین اسلام کو زندہ کیا تو نے واہ حسین اسلام کو ہندو نے میرے مولا حسین کی شان اس کلام لکھی یہ ہندو کا کلام سنایا میرے دوست یہ میرے مولا حسین کی شان ہے یہ حضور کی آن نال پیار کرنے والے کا فائدہ ہے ایتھے کچھ لوگ بیٹھے لوگ جانتے ہوں گے کہ ریاض میں آنا فیصل آباد کی قومی کبڈی کا پہلوان اترے زیادہ لمبی پرانی نہیں 30-31 سال پرانی گل سنا رہے ہیں کہ انہیں اپنی کتاب اندر خود لکھی ہے اس گل انہیں لکھی ہے کہ میں ضلع خانے بال کا پیر میر شاہ کا جڑا میلہ لگتا ہے نا اتنے کبڈی کھیلنے واسطے آیا جدو آیا نا تو آیا نا میں 5 وقت کا نمازی سا اثر دی نماز کا وقت ہویا تو میں نمبردار دے ڈیرے تو اٹھیا آ کے میں مسجد اندر وضو کر رہا ہوں میرے پیچھے ایک نوجوان سکا جا آ کے میرے کہتے تہاڈا نام ریاض میاں ہے میں آخیا جی بالکل میرا نام ریاض میاں ہے تو مینوں کہتے یار میں بھی کبڈی کھیلنی ہے لیکن میں تیری مخالف ٹیم کی طرفوں کبڈی کھیلنی ہے لیکن تیرے کے میرا اتنا سوال ہے کہ اج نہ تو جان بوجھ کے میں تینوں پکڑاں گا تے تو میرے کو نہ پکڑیا جا
وہ کہتا ہے مینوں بڑا غصہ آیا بھی میری اتنی شہرت میں اس سکے دے بندے کو پکڑیا گیا تے میری تے بے عزتی ہو جائے گی. میں جدوں اودے نال غصہ کیتا نا تو کونے آکھیا یار تو غصہ کیوں کر رہے ہیں میرے کو وجہ دے پچھ میں تینوں آکھیا کیوں ہے. میرے کیا گل پھر کدی سنا دیے جڑے سننا چاہتے اچھی آواز نال کو سوال اور میں پوچھتے صحیح میں تینوں آکھیا کیوں ہے. جدوں یہ گل کیتی نا تے انہیں آکھیا چل یار دس کیوں آکھیا. انہیں آکھیا تینوں پتہ نہیں میں سید ہاں میں تیری نبی دی بیٹی دا بیٹا ہاں. میں اپنی ایک ہمشیرہ دا فرض ادا کرنا ہے لیکن میں غریب ہاں میرے کو پیسے کوئی نہیں. کئی باری میرے دل میں خیال آیا کہ جامع دنیا داراں کو پیسے مانگ کے بہن دی شادی کرتے ہیں لیکن نال ہی خیال آیا سید منگن والا نہیں سید منڈن والا ہوتا ہے. سید منڈن والے ہوتے ہیں. لہٰذا میں نہیں گیا کسی دروازے تے تیرے نال اج آیا ایک گل کیتی ہے بس میری اینی گل من لے جدوں تم میرے کو پکڑیا جائے گا میرے چک والے آئے ہون گے اور میرے تے پیسے دی برسات کر دیون گے تے میں اپنی ہمشیرہ دا فرض ادا کر دیاں گا. او میاں کہندے ہن میرے عقل تے دل نے تکرار شروع کر دیتا. عقل کہہ رہی انج نہ کری یہ تو بڑی بدنامی ہوئے گی. دل کے اندر آکھے عشق نے آکھیا انج کر لے کیونکہ نبی دی یاد ہے. یہ نبی دی یاد ہے. انہاں دے نام تے جان دیون نال کدی عزتاں کم نہیں ہوندیاں بلکہ عزتاں بڑھ جاندیاں. میرے دوست اس تو بعد اور یاد میں آنا کہندے میں آکھے یار ٹھیک ہے میں تیری گل مان لینا لیکن میں دو چار کھیلاں گا کہ مینوں نہ پکڑی. جدوں میں چوتھے والے دے آواں نا تے رب مینوں عزت دے کہ آ جائی آ کے مینوں پکڑی تے میں پکڑیا جاواں. کبڈی شروع ہو گئی. وہ کہندا میں اتنا کھیلیا کہ آسمان تک شہرت پھیل گئی. ہر پاسے ریاض میں آنے دے نعرے لگنے شروع ہو گئے. جدوں میں چوتھی باری گیا نا تے وہ سید میرے سامنے آ گیا تے مینوں کہندا وعدہ یاد ہے. میں کہ یاد ہے. اس ویلے کہندا جدوں میں او دے کول گیا نا تو اس غریب نے مینوں سید نے پکڑیا تے میرے سینے تے بیٹھ گیا تے میری کندھ لگ گئی. او دے نعرے بجنے شروع ہو گئے. او دے چک والے انہوں بڑا پیسہ دیتا تے میں اوتھے بیٹھ کے رو رہا. میرے ساتھیاں نے مینوں پکڑ کے اٹھایا تے میں جا کے جدوں رات نوں بستر تے لیٹیا نا میری زندگی وچ ایسی رات کبھی نہیں آئی جیسی رات ادھر آئی سی. میں جدوں جا کے بستر تے لیٹیا تے خواب وچ مینوں حسنین دے نانا دی زیارت ہو گئی. میرے نبی نے فرمایا ریاض میاں نوں کہ میرے بچیا اج تم میری بیٹی دے بیٹے دی عزت کیتی ہے. کیا میں محمد تیرے تے راضی ہو گیا؟ جو چیز منگے گا میں وہی دے دیاں گا. اج تو بعد عزت بھی تیری لوٹی ہے شہرت بھی تیری لوٹی ہے تے دولت بھی تیری لوٹی ہے. من کی منگدا ہے. اس تو بعد ریاض میاں نے آکھیا حضور نے مینوں اتنا نوازیا اس سید دے صدقے مینوں دوبارہ کسی چیز دی ضرورت ہی نہیں پئی. اسے دور دے اندر جنید بغدادی نے سید کی عزت کی سی تے بزرگ فرماندے جب تھلے ڈگیا پہلے ہی ولی بن گیا. اج دے دور وچ ریاض میاں نے عزت کیتی اس لیے تے دیوانے نے آکھیا سی کہ آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے شیخ جنید دا جان کے بھیڑا شیخ جنید دا جان کے بھیڑا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کر دیا رہنا ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا. میرے دوست دیکھیا جی کہ حضور دی آل نال پیار کرن دا فائدہ کیتا ہے. تہاڈا ذوق دیکھ کے میرا دل کرے آپ اج سب دی نماز کٹھے نا تے پڑھ کے جائے گا. اور اونچی بات سبحان اللہ. جب میں تقریر شروع کیتی سی میں سا یا بچے سن یا بھائی بوڑھا بیٹھا سی. ہن تہاڈا ذوق دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے تقریر پھر مٹو دوبارہ شروع کر دی. اور اونچی بات سبحان اللہ. میرے دوست آخری گل کر رہے ہیں انشاءاللہ ایسی گل سنے گا تو تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ گل بھی کروں گا تو نال تانوں رنگلی زبان دو شعر بھی سناواں گا. بندے حیران ہو گئے کہ مولوی صاحب نوں رنگلی کتھوں آندی ہے.
ارے بھائی میں رنگ لیا ویسے بولو تے صحیح میرے کو بچے الحمدللہ رانا برادری سے پڑھ کے گئے نے میرے یہ زبان آتی ہے محبت میں آپ کو سبحان اللہ آپ میں یہ گل سناؤں تو پہلے ایک وعدہ نہ کر لیے تھے بیٹھ کے بولو تے صحیح انشاءاللہ گل سناواں گا تے گل سنن دا مزہ آ جائے گا کہ وہ گل ہے کیسی تے مولا حسین دی محبت تے آپ دی کرامت دی گل ہے اس تو پہلے ایک وعدہ کر لینے سی اتنے بیٹھ کے کہ ذکر حسین کی ساں محفل وچ بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا حسین دا ایک منشور سی کہ جان جاندی ہے چلی جائے پر نانے دا دین نہیں مٹانا چاہیے یزید کی کوشش ہی کہ اذان بھی بند ہو جائے قرآن بھی بند ہو جائے تے جماعت بھی بند ہو جائے تے مسجد بھی ویران ہو جائے میرے مولا حسین فرماتے سن نہ اذان بند ہوئے گی نہ قرآن بند ہوئے گا نہ مسجد ویران ہوئے گی بلکہ مسجد آباد ہوئے گی کیڑا کیڑا چاہتا ہے مسجد آباد ہونی چاہیے ماشاءاللہ پھر حد کرے گا کو مکا دیے میرے مولا حسین نا ایویں کروندار نکلتے سن تے پھر ادھر آ جاندے سن پھر دوسری گلی جاندے سن ایک بچہ سی وہ بھی نا میرے مولا حسین کے پیچھے پیچھے جدھر میرے مولا حسین جاندے سن ادھر ہی بچہ چل پیندا سی حتیٰ کہ اس بچے دا معمول کی سی جتوں دی حسین لجپال گزر جاندے سن نا اتوں دی مٹی اٹھا کے تے انہاں نوں چومنا شروع کر دیندا سی حالانکہ سارے اسی بیٹھے ہیں جدوں مرشد سامنے ہوئے تے بندہ مرشد ہی ہاتھ چوم لینے چاہیے مرشد دے قدم بوسی لیم کو کرنا نہیں چاہیے لیکن آپ مٹی چومتے سن میرے دوست ایک انہاں دی محبت دستی اس بچے دی کہ یقیناً تو ضرور ہے آگے عمر کے کہ حسین کریم ہون تے قابل نہیں جڑے تواڈے جسم دے نال لگ جاون تسی اعلی ہی کرے ہو کہ اے ہون تے قابل ہی میرے دوست 2-4 مہینے گزرے مولا حسین جو باہر گئے نا دیکھے تو بچہ نظر ہی نہیں آیا آپ پھر واپس آئی بھی پھر نظر نہ آیا جدو کچھ دیر انج کیتا نا آپ نے جا کے وہ دروازہ کھٹکھٹایا اندروں دی والدہ نے پوچھا من تک باپ کون ہے دروازہ کھٹکھٹایا اس ویلے مولا حسین نے فرمایا میں حسین آیا ہوں باہر کاٹے کتے مرتے نہیں گیا بولو تے صحیح کی ہو گیا باہر کیوں نہیں آیا اندروں ماں نے فرمایا پتر میرا بیٹا فوت ہو گیا وہ دی روح پرواز ہو گئی جب مولا حسین نے سنیا نا تے پردہ ہٹا کے سیدھے اندر چلے گئے او دے لاش کو چہرے تو کپڑا نہیں ہٹایا بلکہ جا کے صرف اتنا فرمایا یار میں آ گیا تو نہیں آنا بولو تے صحیح میں تے تیرے کو آ گیا تو نہیں آنا تو باہر آ کے میرے قدماں نوں لگن والی مٹی تے بوسے نہیں لینے اینی گل کرنی سی تو بچہ زندہ ہو گیا رب نے وہ روح پا دی وہ بچہ ہے کون سی وہ نام سی حبیب ابن مظاہر جن نے کربلا کے میدان میں فرمایا سی حسین کریم میری گردن تے کٹ سکتی ہے لیکن تانوں چھوڑ کے نہیں جا سکتا تانوں چھوڑ کے کبھی واپس نہیں جاواں میرے دوست میرے مولا حسین کریم کی شان ہے آؤ ہم ذرا ایک رنگلی زبان وچ دو شعر پڑھ دیے تے ذوق پیدا ہو جائے تے جمعہ پڑھ دے محبت نال سبحان اللہ سبحان کہتے سبحان اللہ جتنے رانا برادری کے بندے بیٹھے ہونا تو اونچی سبحان اللہ کہنا چاہیے اونچی سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں رانا برادری دا میرے دوست دیوانہ میرے مولا حسین لجپال دی شانہ بیان کردا ہے وہ کہندا ہے لاگ کیسے خوب جوڑی حسنا حسین کی لاگ کیسے خوب جوڑی حسنا حسین کی لاگ سے خوب جوڑی جاری ادارے نام ہی آوے پھر بھی سبحان اللہ کہہ لاگ سے خوب جوڑی حسنا حسین کی لاگ سے خوب جوڑی حسنا حسین کی رب نے کدے نہ موڑی حسنا حسین رب نے کدے نہ موڑی حسنا حسین کی رب نے کدے نہ موڑی حسنا بڑی بڑی رب نے کدے نہ موڑی حسنا
لگے سے خوب جوڑی حسنوں روے گی نسل تاری سن لو یزیدیو روے گی نسل تاری سن لو یزیدیو دہشت سے حشر توڑی حسنہ حسین کی دہشت سے حشر توڑی حسنہ میرے دوست قتل حسین نصر مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ایک انڈیا کے شاعر نے لکھا ہے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی حسین نے سر تے دے چھڑے ہے پر کبھی فاضل کو خواجہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا میرے دوست آج تو بعد وعدہ کر دو 5 وقت نماز کی پابندی ہو گئی میرے مولا حسین نے شہادت بعد چھپائی تو نماز پہلے پڑھی وعدہ کرتے ہو سارے وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ 5 وقت نماز کی پابندی کرو قرآن کی تلاوت کرو اسی 8ویں دن جمعہ پڑھنا ہے جمعے کی نماز کی پوری پڑھ لینی چاہیے فرق تے کوئی نہیں زور دیا رکعتاں 12 نے جمعے دیا 14 نے 2 رکعتاں ہی زیادہ رہنا 4 تے تسی ہن پڑھ لینی تے 2 تسی امام نال بھی پڑھ لینی پیچھے 8 رہ جانیاں نے 4 سنتاں پہلے پڑھنیاں 2 بعد وچ پڑھنیاں 2 نفل بعد وچ پڑھنے 14 10 منٹ بعد وچ لگدے نے تے باقی نماز پڑھ کے پوری نماز پڑھ کے جانتے جانتے حضور دی ذات تے درود و سلام بھی پڑھ لیا کرو کبھی اکھ بند ہوئے گی آمنہ دا لال کرم فرما دے سبحان اللہ اقرار کے خدا مالک میری تو آسر قبول فرمائے آمین وہاں علینا الا البلاغ